السلام علیکم جی ہاں، آج میں جی یہ ہوٹل میں انٹر ہوا ہوں تو مجھے بالکل ریڈ ریڈ یہ ساری چیزیں نظر آئی ہیں۔ میں حیران ہوا کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، بالکل مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں آپ کو دکھائیں یہ کہ یہ میرے استقبال کے لیے ہے، یہ کیا ہے، دل ہی دل بنے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں۔ تو اب مجھے تھوڑا تھوڑا سمجھ بھی آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ بڑے ہوٹلوں میں نا ایسے پوری دنیا میں ایسے ڈیکوریشن کی جاتی ہے، کوئی بھی عید کا موقع ہو، قربانی کا موقع ہو، کچھ موقع ہو تو یہ موقع ہے یہ والا، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ادھر بھی اور یہ ادھر بھی۔ اور پچھلے دنوں میں فٹ بال کے میچ ہو رہے تھے تو وہ ہو رہا تھا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو سارا نظر آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب حالات ہیں ادھر۔ تو تسی بھی ہن سمجھتے گئے ہو کہ بھئی یہ ڈیکوریشن کیوں اتنی زیادہ ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، سمجھ گئے ہو کہ تمہیں سمجھانا پینا ہے؟ نہیں، میرے خیال سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جناب یہ جو ڈیکوریشن ہے نا، یہ ادھر بیٹھتا ہوں، یہ ساری ڈیکوریشن کی گئی ہے۔ یہ ہاں اب سمجھ آ گئی ہے بالکل پوری۔ یہ سر ڈیکوریشن کی گئی ہے 14 فروری کی، اور آج ہے 13 فروری، ٹھیک ہے۔ تو 14 فروری کو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے یہ والا دن مناتے ہیں اور پوری دنیا میں مناتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہوٹل والوں نے یہ ڈیکوریشن، جتنے بھی بڑے ہوٹل ہیں پوری دنیا میں وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ اور یہ ہے جی، اسے کیا کہتے ہیں، ایک منٹ، 14 فروری والے دن کو کیا کہتے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے۔ یاد آ گیا، ویلنٹائن ڈے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جناب میں ادھر کافی پینے کے لیے آتا ہوں، تقریباً آپ دیکھ ہی رہتے ہیں، آپ کو ویڈیو بھی بنا کے دیتا ہوں۔ تو ادھر بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے سارا، یہ ٹھیک ہے۔ آج یہ مجھے ڈیفرنٹ لگا تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ٹھیک ہے۔ یہ جی ہماری چائے آ گئی ہے، اور یہ چائے بھی ہم پئیں گے، بسکٹ بھی آپ کو کھلائیں گے۔ اور یہ اس میں یہ ہم ڈالتے ہیں جی کینڈل، یہ کینڈل، ٹھیک ہے جی، یہ اس میں ڈالیں گے۔ یہ آپ کی گومتی چائے، اور یہ لائیو کافی ہوتی ہے، یہ والی کافی ہوتی ہے، یہ بڑی خوشبو والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم چائے پئیں گے، کے ساتھ سیاسی گپ شپ بھی لگاتے ہیں بڑی زبردست، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب صورتحال یہ ہے کہ ہم سب کو امید تھی کہ آج الیکشن کمیشن جو ہے کوئی فیصلہ کرے گا، لیکن سر جی الیکشن کمیشن نے آج کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اور وہ فیصلہ کر ہی کیسے سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کل ہم گورنر پنجاب کو ملیں گے اور گورنر پنجاب سے ہم بات کریں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک مسئلہ نہیں ہے، 3 مسئلوں کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، 3 مسئلے، پیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے، عملہ نہیں ہے۔ ان تینوں نے لاہور ہائی کورٹ نے عملے سے انکار کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کو خود یہ پتہ ہونا چاہیے سر جس نے فیصلہ دیا ہے۔ اور جو وزارت دفاع ہے اس نے کہا جی ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ اس کو بھی پہلے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ 90 دن میں کرایا جائے، لاہور ہائی کورٹ کو ادھر سے کنفرم کرنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا پٹیشنر کو کہ بھی ان کو پارٹی بناؤ تاکہ ہم ان کا جواب آئے۔ اور پھر
جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جواب ان کو بتا دیے گئے تو اب ان کو، اور پھر اس کے بعد جناب پیسے وزارت خزانہ کو وہ پوچھا ہے انہوں نے؟ نہیں پوچھا۔ انہوں نے جو جسٹس جواد حسن صاحب تھے انہوں نے آئی جی کو پوچھا ہے کہ الیکشن کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا جی ہم تیار ہیں۔ اس نے چیف سیکرٹری کو پوچھا ہے۔ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیسے دینے ہیں وزارت خزانہ نے، سیکورٹی دینی ہے وزارت دفاع نے، اور عملہ دینا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے۔ یہ ان سے تینوں میں سے کسی سے نہیں پوچھا گیا۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ پریشانی ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن پھنسا ہوا ہے کہ ہم ہائی کورٹ کی بات مانیں یا ہم کیا کریں۔ بھائی میرے پاس 10 روپے بھی نہیں ہے تو میں 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کیسے کھاؤں گا؟ نہیں نہ کھا سکتا۔ تو یہی صورتحال ہے۔ الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، اور اس میں یہ گورنر کو بلایا گیا ہے۔ گورنر نے بھی یہی کہنا ہے کہ میں تو کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتا۔ تو صورتحال یہ ہے، میں آپ کو ایک بالکل صحیح بات بتاؤں، ہم لا پہ یقین کرنے والے بندے ہیں، ہم وکیل ہیں، خود ہم وکیل ہیں، ہم نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے۔ بات یہ کہ یہ جو فرمائشی اسمبلیاں توڑی گئی ہیں نا، اس کے اوپر ابھی بھی کوئی قانون سازی یہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے تھی۔ بغیر ریزن کے کوئی شخص نہیں توڑ سکتا۔ یہ کوئی آمرانہ حکومت ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے جی کہ صبح جی اسمبلیاں نہیں تو صبح نہیں؟ اس کے اوپر کوئی قانون سازی کریں۔ میں 2 چیزوں کے اوپر بار بار کہہ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ تعاون کریں۔ ایک اس کے اوپر قانون سازی کہ بغیر ریزن کے اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی، اور دوسرا ایک آدمی اگر 1 سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن لڑتا ہے تو جب وہ سیٹ خالی کرے گا اس کا خرچہ اس کو دینا پڑے گا۔ جو جیتا ہے 6 سیٹوں سے عمران خان جیتا ہے، اس نے تو ویسے 1 رکھے گا، 5 فارغ، تو 5 پہ پھر الیکشن ہوگا، تو اس کے اوپر اربوں روپے کون لگائے گا؟ یہ چیزیں ہیں جو ابھی بھی حکومت نہیں کر رہی۔ میں ویسے آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے نا ابھی کچھ بھی نہیں کر رہی۔ پتہ نہیں یہ کیا کر رہی ہے، باہر دورے کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ نہ آٹا قابو میں ہے، نہ چینی قابو میں ہے، نہ پیٹرول قابو میں ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز جو بھی لینے جائیں وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں 2 مہینے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، 2 مہینے میں جو چیز میں 500 روپے کی لاتا تھا نا 2 مہینے پہلے، کل میں نے وہ چیزیں لائی ہیں 2000 روپے میں۔ جو 2 مہینے پہلے 500 کی چیز تھی، 2 مہینے کے بعد اب وہ میں 2000 کی کل لایا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ دیکھیں اتنی مہنگائی، تو یہ حکومت پھر کیا کر رہی ہے؟ الٹا ہمیں بدنامی ہو رہی ہے کہ انہوں نے جی 10 مشیر 7 مشیر اور رکھ لیے، 87 مشیر ہو گئے ہیں، میرے کابینہ کے لوگ ہو گئے ہیں 87۔ بتائیں یہ غریب ملک ہے؟ پورا وہ ترکی والوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی ہمارے پاس اب پیسے شیسے بھیجنے ہیں تو بھیج دیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس نے تمام سارے اثاثے اس نے اناؤنس کر دیے ہیں، طیب اردوان نے، کہ میرے جتنے اثاثے ہیں میں سارے زلزلہ زدگان کے لیے دیتا ہوں، اور زلزلہ زدگان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ VIP گھر میں جہاں مرضی رینٹ پہ جائیں، حکومت رینٹ دے گی۔ یہ ہوتا ہے طریقہ۔ اور انہوں نے کہا جی 1 سال تک حکومت دے گی اور 1 سال میں ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے۔ یہ آفت آئی ہے، قدرتی آفت آئی ہے، اور ہمارے سیلاب کے پیسے آپس میں کھائے جاتے ہیں۔ مجھے افسوس کی بات ہے، خدا کی قسم۔ آپ کہتے ہیں وکیل صاحب ایسے غصے میں نہ آئیں، جب آپ گہرائی میں جائیں گے آپ کو کہیں سے کوئی خیر کی امید نظر نہیں آئے گی۔ لوگ دینے کو تیار ہیں۔ یہ IMF ہمارے سر پہ بیٹھا ہے، IMF، اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے ابھی 170 روپے کا آ رہا ہے۔ مجھے یار 170 ارب روپے کا نیا ٹیکس آ رہا ہے بجٹ سے پہلے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ غریب کدھر جائیں، کدھر جائیں؟ مجھے صبح ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یار میں تو آسٹریلیا سے واپس آ گیا ہوں اور اب میں ادھر بہت پریشان ہوں، میرا کوئی کاروبار نہیں۔ تو ہم نے کہا جی آپ کو کس نے کہا تھا واپس آئیں؟ ہم جو
106 मुल्कों में नीचे पड़े हैं, 104 नंबर पे पड़े हैं। पासपोर्ट और जलील हो के नीचे चला गया है पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो तुम क्यों आए हो इधर? कहते हैं सर जी बस वो कभी मुल्क की मोहब्बत और माँ बाप की और ये वो। मैंने कहा भाई ये अल्लाह की ज़मीन है सारी, कुल सीरू फिल अर्ज़, पूरी दुनिया में फैल जाओ, हिजरत करो, ये ज़रूरी है। बहरहाल ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक यही है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बतौर वकील आईनी बात करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि ये जो फरमाइशी प्रोग्राम जारी किया गया मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ, लेकिन इस पे भी हुकूमत का कोई मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। कहेंगे तो करा देंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं करा देंगे, ये तरीका होता है? खुल के सामने आओ कि हमने ये इलेक्शन नहीं कराने, हमने कौमी इलेक्शन के साथ ही नवंबर में कराने हैं। एक पटिशन अभी तक इन्होंने दायर नहीं की। असेंबली में इन्होंने मीटिंग में तय किया था कि हम ये करेंगे, ये पेश ही नहीं हुए। जहाँ पे ये जज साहब ने फैसला दिया है ना, जज साहब ने कि जी 90 दिन में कराओ, वहाँ पे कोई भी इनकी तरफ से पेश होके किसी ने ये नहीं कहा कि सर जी साढ़े को तो पैसे कोई नहीं, हम नहीं इलेक्शन करा सकते। वो उधर कहना चाहिए था ना कि वजारत दिफा को बुलाओ, वजारत ख़जाना को बुलाओ, लाहौर हाई कोर्ट के नुमाइंदे को बुलाओ, कहना चाहिए था ना, लेकिन इन्होंने नहीं कहा। तो हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया आइन कानून के मुताबिक। अब इन्होंने परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, इनको चाहिए था ना आर्टिकल 6 का केस करते, जो मैंने पटिशन दायर की थी। ये करें ना, बड़ी पार्टियां करें। हमने थाना नारकली में दरख्वास्त दी थी ना कि परवेज़ इलाही ने एक आदमी की फरमाइश पे 46 अरब रुपया कुर्बान करने की कोशिश की है, इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन नहीं, हमारी भी नहीं किसी ने सुनी, और ये हुकूमत तो कार ही नहीं रही। सर जी कोई हाल नहीं है, परेशानी परेशानी है। अब अगर हम इसको ज़्यादा वो करते हैं तो वो लोग कहते हैं जी कि तुसी मायूसी फैला रहे हो। तो क्या करें जी? आटे वाले सुबह से हड़ताल पे जा रहे हैं, पेट्रोल आपको महंगा मिल रहा है, 170 अरब रुपए के आप नए टैक्स लगा रहे हैं, तो परेशानी नहीं है? क्या करें फिर? तो इलेक्शन कमीशन ने जी आज कोई डेट नहीं दी, जो आप मुंतज़िर थे उनको बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है। उन्होंने कहा जी हम कल गवर्नर को मिलेंगे। और भाई खोल के कहो कि हमने ये इलेक्शन नहीं करवाने, पटिशन दायर करो, लाओ मेरे पास नून लीग आए, मैं उसकी तरफ से पटिशन फाइल करता हूँ। कौमी खजाने में पैसे नहीं है, कैसे इलेक्शन करवाएं? इसकी ये जो कल हाई कोर्ट में परसों फैसला हुआ है, इसकी अपील करें, अपील भी नहीं करेंगे। सर जी इन तिलों में तेल नहीं है, मायूस होकर ये फिक्र मैं कह रहा हूँ। ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, इन तिलों में तेल नहीं है बिल्कुल। इन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया।